پیسہ کمانا جتنا مشکل ہے اس سے کئی زیادہ مشکل ہے اسے سنبھال کر رکھنا۔ گھر چلاتے چلاتے ہم اکثر چھوٹے چھوٹے خرچوں پر دھیان نہیں دے پاتے اور وہیں سے ہماری سیونگز کی کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ سچ کہوں تو گھر کی ہر ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمیں پیسوں کی اصلی اہمیت سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکلی کام آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل آرزو کی آرزو کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والے ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے چینجز سے کیسے ہم اپنی سیونگز کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ترسنا چھوڑ کر کیسے خود کی ہی سیونگ سے اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں اور ضرورت کو بھی پورا کر کے ڈبل فائدہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ویورز، ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایمانداری سے بچت کرنا، کیونکہ کئی بار ہم عورتیں سوچتی ہیں کہ اگر میں تھوڑے بہت پیسے اپنے ہسبینڈ کی جیب سے نکال لوں یا گھر کے خرچ میں سے تھوڑا سا الگ رکھ لوں، مطلب 150 کی چیز 250 کی بتا دوں تو یہ میری سیونگز بن جائے گی۔ لیکن سچ مانیے یہ سیونگز نہیں ہوتی، یہ چوری کہلاتی ہے۔ گھر کی سب سے بڑی میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد بھروسے اور اعتماد پر ہوتی ہے۔ جب ہسبینڈ اور وائف کے بیچ ٹرسٹ ہوتا ہے تو گھر کی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بول کر یا پیسے چھپا کر رکھنے لگیں تو دھیرے دھیرے یہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اور عادت پڑ جاتی ہے۔ اس رشتے میں جھوٹ اور بے اعتباری جگہ لے لیتی ہے۔ پھر صرف پیسہ نہیں اور بھی معاملات میں خیانت آ جاتی ہے۔ ایسے شوہر کا آپ سے بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے اور جہاں بھروسہ ٹوٹے وہاں پیار اور سکون ٹک نہیں پاتا۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کھل کر بات کریں۔ اگر آپ کو اپنے فیوچر کے لیے سیونگز کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر پلان بنائیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر حالات اچھے نہیں تو برے وقت کے لیے سیونگز کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ یا کچھ لینا چاہتی ہیں لیکن اتنا بجٹ نہیں، اس لیے سیونگز کر کے ضرورت پوری کرنی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر بھی آپ فیوچر کے لیے سیونگز کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ خود کا کچھ بینک بیلنس ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تو ہسبینڈ کے ساتھ مل کر پلان بنائیے۔ انہیں بتائیے، بلیو می، جب آپ ہسبینڈ کے سامنے اوپنلی اپنی بات رکھتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے اور ایٹ دا اینڈ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، چھپا کر پیسے رکھنا کبھی بھی گھر کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ گھر کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ لیکن کھل کر اور ایمانداری سے کی گئی سیونگز نہ صرف آپ کو فائنینشلی سیکیور کرتی ہے بلکہ رشتے میں بھی اور گہرائی لے کر آتی ہے۔ اگر گھر کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے سبزی لانا روز کی، دودھ لینا، بچوں کی فیس سبمٹ کروانا یا گھر کا راشن وغیرہ لانا، مطلب یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ذمہ داری، تو سچ مانیے یہیں سے سب سے آسان سیونگز نکلتی ہیں۔ اور یہ بالکل غلط طریقہ نہیں ہے بلکہ سمجھداری ہے۔ مان لیجئے آپ سبزی لینے جاتی ہیں، اگر آپ تھوڑی بارگیننگ کریں گی، سیزن کی سبزی لیں گی تو 50-100 روپے تک آرام سے بچ جاتے ہیں۔ راشن کی بات کریں تو ہر مہینے 500 سے 1000 تک بچت ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ پیسے بچانا مشکل نہیں ہوتا، بس تھوڑا دماغ لگا کر اچھے آفرز یا ہول سیل ریٹ پر چیز خرید کر ہم بچت کر سکتے ہیں۔ جیسے دودھ میں بھی کبھی 1 ایکسٹرا لیٹر تک کی بچت منتھلی کی جا سکتی ہے۔ یہ سب سیونگز دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی ضرور ہیں لیکن سال بھر میں یہی چھوٹی رقم مل کر ایک بڑا اماؤنٹ بن جاتی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہسبینڈ ان چیزوں میں آپ سے پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ آپ خرچہ جو پورا کر رہی ہیں، مطلب جیسے پہلے گھر کا خرچہ چلتا تھا سیم اب بھی وہی روٹین ہے۔ اور گھر چلاتے چلاتے جو آپ اپنی چالاکی اور سمجھداری دکھاتی ہیں وہی آپ کی ہڈن سیونگز بھی بن جاتی ہیں۔ اور کچن کے خرچے سے ہی بچا کر آپ کافی پیسے جوڑ سکتی ہیں۔ فرض کریں سال کی سیونگز میں اگر آپ کے خاندان میں کوئی شادی آ جائے جس کے لیے آپ کو پہلے لون اٹھانا تھا، یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ یا بچہ بیمار ہو جائے، تو جو دماغ لون کی طرف یا کسی سے ادھار پکڑنے کی طرف جاتا ہے وہ آپ کی اپنی سیونگز وہاں کام آ سکتی ہے اور آپ ایسے ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل میں تو کبھی بھی نہیں پھنسیں گی۔
یاد رکھیں، ہوم میکر ہونا صرف کھانا پکانا یا صفائی کرنا نہیں ہے۔ اصلی ہوم میکر وہی ہوتی ہے جو گھر کا حساب کتاب بھی سمجھداری سے سنبھالے اور ہر مہینے تھوڑا تھوڑا بچا کر فیملی کے لیے ایک سیکیور فیوچر بنائے۔ اور وہ لیڈیز جن کے ہسبینڈ کام سے لوٹتے وقت ہی گھر کی خریداری کر کے آتے ہیں، اور یقین جانیے ایسے ہسبینڈ اور ایسے گھرانے پاکستان میں بہت کم ہیں جن کی ضرورتیں ان کے ہسبینڈز پوری کر دیتے ہیں، اور لیڈیز کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر کا ماہانہ بل کتنا آیا تھا، یا میرے بچوں کے اسکول کے کتنے اخراجات ہیں، یا گھر میں جو راشن ہے کہاں سے آ رہا ہے، چاہے ضائع ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، کتنے کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور اس کلاس کی جو لیڈیز ہیں زیادہ تر ان کا فیوچر تو سیکیور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر انہیں بینک بیلنس بڑھانے کا شوق ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتی ہیں، یا کئی لیڈیز تو ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی لوگ اسپیشلی اس کلاس کے لوگوں کے لیے ہیں جن کے ہسبینڈز تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے بیوی کے ہاتھ پر خرچ رکھ دیتے ہیں کہ ان کی سردردی ختم ہو۔ ایسے ہسبینڈ زیادہ تر اپنی وائف کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، اور کچھ مرد حضرات اس کیٹیگری کے ہیں کہ وہ تمام اخراجات خود پورے کرتے ہیں، چاہے تنخواہ پر ہوں یا روز کی انکم پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویاں کیسے اپنے شوہروں کے پیسے پر اپنی سیونگز کریں، کچھ فیوچر سیکیور کر سکیں، کیونکہ ان کے ہاتھ تو پیسہ آتا ہی نہیں۔ تو ایسے میں ایسی بیویوں کو اپنے ہسبینڈ سے ایک اچھا سا پرومس لینا پڑے گا کہ منتھلی کچھ نہ کچھ ان کا خرچہ باندھے، چاہے جتنا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، یا جتنا ان کی گنجائش ہو اس مطابق۔ بے شک آپ ان کے تمام اخراجات خود اٹھا رہے ہیں، کپڑے، کھانا پینا، باہر آنا جانا، سب کچھ خود ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے، اور آپ نے بھی فیوچر سیونگز کرنی ہے۔ یہاں ایسی بیویوں کے لیے میں ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اس کیٹیگری کے شوہر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، راضی چلے ہو بھی جاتے ہیں آپ کی سیونگز میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن زیادہ تر مرد راضی نہیں ہوتے، یا کہتے ہیں کہ اتنے بچتے نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو ایسی لیڈیز کے لیے ایک مشورہ ہے کہ باغی ہو کر یا لڑائی کر کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر پڑھی لکھی ہیں تو کوئی گھر بیٹھ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی کام کر لیں، اگر ہنر ہے تو اسے استعمال میں لائیں، بچوں کو سپارہ پڑھا لیں، ٹیوشن دے لیں، یا کپڑے سلائی کر لیں، یا کوئی بھی آن لائن کام کر کے آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں۔ مینس یہ کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کچھ بھی کر سکتی ہیں، ایسے میں آپ کو کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، اور سیونگز بھی کر سکیں گی۔ اور وہ لیڈیز جن کے ہسبینڈز کا روز کے روز کام ہے، اگر وہ ان کی کمائی میں سے 20 30 یا 50 روپے بھی روز کے سائڈ پر رکھ دیں تو بھی مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گی کہ کتنا اماؤنٹ سیو ہو گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے۔ اس طرح آپ اگر روز کا گھر کے خرچے میں سے نہ بھی بچا پائیں تو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اور پرسنل سیونگز مینٹین کر سکتی ہیں۔ اگر بچوں کو ریلیٹیو سے یا کہیں بھی پیسے مل جائیں، فرض کریں کوئی گھر آ گیا ہے، یہ بچوں کو پیسے دے گیا ہے، یا آپ کہیں چلے گئے ہیں اور بچوں کو کسی نے پیسے پکڑا دیے ہیں، تو انہیں یہ پیسے سیو کرنے کی عادت ڈالیں۔ 7 سال کے بچے کے تو آپ خود بھی پیسے لے سکتے ہیں آسانی سے، لیکن بڑا بچہ پیسے کی قدر، اس کی ویلیو جانتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہی خرچ کرے۔ تو آپ اپنے بچے کو اسی عمر سے پیسے سیو کرنا سکھائیں۔ یہی عمر ہے جس سے بڑے ہونے تک، اپنا گھر سنبھالنے تک اسے پیسے کی ویلیو کا اندازہ ہوگا، فضول خرچی سے بچے گا، اور کب اور کہاں کیسے پیسے لگانے ہیں اسے یہ طریقہ آئے گا۔ تو جب بھی پیسے ملیں فوراً سے اسے سیونگ باکس میں ڈالنے کا بولیں۔ یہ چھوٹی سی عادت نہ صرف اس کو پاکٹ منی کو بچانے میں مدد کرے گی، بلکہ ان میں فائنینشیل ڈسپلن بھی لائے گی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بچے جب خود اپنی بچت بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان میں ایک طرح کا کانفیڈینس اور خوشی آتی ہے۔ اکثر اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مائکے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے امی ابو یا بھائی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کبھی کپڑے، کبھی بچوں کے لیے کھلونے، یا کبھی گھر کا کوئی اور سامان۔ اب لازمی تو نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، کئی بار تو ہم وہ چیز استعمال بھی نہیں کرتے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ بھی ملے کچھ، لیکن وہ صرف سسرال والوں کو دکھانے کے لیے بھر بھر کر شاپنگ کر کے لاتی ہیں کہ اس سے عزت بڑھتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اس میں عزت کوئی نہیں، صرف آپ کا ڈپریشن بڑھتا ہے، اور ہاں 2 4 حاسدین اور بڑھ جاتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کی جیلسی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پر یہ عقل مندی نہیں۔
عقل مندی ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں بلکہ خاموش رہ کر اپنے آج کو سیو کرنے میں ہے، تاکہ کل کو آپ کی سمجھداری سب کو نظر آئے۔ اور مائکے میں سے آپ چیزوں کی بجائے پیسے بھی لے سکتی ہیں، کیونکہ پیسہ وہی کام آئے گا جو آپ کی ضرورت ہے، نہ کہ دکھاوا۔ اب بات کرتے ہیں شاپنگ کی۔ آپ کو صرف اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت کی شاپنگ کرنی چاہیے۔ جس چیز کی ضرورت ہو صرف وہ چیز لیں، فضول خرچی بالکل بھی مت کریں۔ اگر فرض کریں کہ ابھی کوئی چیز جوتے یا کپڑے وغیرہ چل سکتے ہیں تو نئے لینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کم پرائسز کی چیزوں میں کام ہو سکتا ہے تو کاسٹلی چیزیں کیوں لی جائیں؟ آپ کے پاس جتنے بھی روز کے ٹاسک ہیں ہر چیز میں بچت کی جا سکتی ہے، بس تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے اور دل کو سیونگز پر قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز بھی آپ کو چاہیے آپ لینے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ریٹ پتہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے جلد بازی بالکل بھی مت کریں۔ تھوڑا سا 2-3 شاپس پر ریٹ چیک کر لیں، پھر وہ چیز لیں اور بارگیننگ کرنا سیکھیں۔ جو چیز 1500 روپے کی بتائی جائے وہ 1000-1200 میں بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بچت کا مطلب کوئی بڑی بڑی رقم نہیں ہوتی۔ کبھی مائکے سے ملے 500 روپے، کبھی شاپنگ سے بچائے 200-300 روپے، کبھی روز کے اخراجات سے بچائے 40-50 روپے یا کسی اور خرچ سے بچائے ہوئے 100 روپے۔ یہ سب مل کر مہینے کے آخر میں اچھا خاصا اماؤنٹ بن جاتے ہیں۔ اصل میں بچت صرف پیسے جمع کرنے سے نہیں ہوتی، یہ ہماری سوچ اور عادتوں سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم سمارٹ طریقے سے خرچ کریں گے تو بنا کسی سیکریفائس کے بھی اچھا پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ آؤٹنگ پر بچوں کو لے کر جاتے ہیں یا بچے اسکول کی کینٹین سے لنچ لیتے ہیں یا ہسبینڈ باہر سے لنچ لے کر کھاتے ہیں تو ایسے میں گھر پر کھانا تیار کریں۔ یہ ہیلدی بھی ہوتا ہے اور منی سیونگ بھی ہوگا۔ باہر گھومنے جا رہے ہیں تو جو چیز آپ نے باہر سے مہنگے داموں لے کر کھانی ہے، جیسے پانی بھی پیسوں کا لے کر پینا ہے، تو ایسے میں گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر لے کر جائیں۔ پانی تک گھر سے لے کر جائیں۔ باہر کے فاسٹ فوڈ کھانے کی عادت ہے تو اس عادت کو کم کریں، گھر پر بنا کر کھائیں۔ ایسے میں اپنوں کے ساتھ گیٹ ٹو گیدرنگ بھی ہو جائے گی اور ایسے ایک ہیلدی سیونگز کے ساتھ ہیلدی کھانا بھی ملے گا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 50 روپے ہوں یا 100 روپے، ہر چھوٹی سی سیونگز بھی وقت آنے پر بہت بڑی سیونگ بن جاتی ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ لیڈیز کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ بوند بوند سے گھڑا بھرنا جانتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کریں گی اور آپ بھی انہیں اپنی زندگی میں اپنا کر فرق محسوس کریں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل آرزو کی آرزو پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔